نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم بھائیو بزرگو عزیز دوستو، یہ آیت کریمہ تلاوت کل بھی کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تین اعضاء کا خاص طور سے ذکر کیا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد، کان اور آنکھ اور دل فؤاد، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ عرض کر رہے تھے کہ تین اعضاء کے بہت اہم ہے. دو یعنی سمع و بصر، یہی دو راستے ہیں جس سے قلب متاثر ہوتا ہے. کسی چیز کے دیکھنے سے قلب متاثر ہوتا ہے. کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لیا تو آدمی کا دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے. ظلم و زیادتی دیکھتا ہے تو دل متاثر ہوتا ہے. ایسے کوئی اچھا منظر دیکھتا ہے تو آدمی کا دل متاثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو ہماری مخلوقات کو دیکھتے ہیں، اونٹ کو کیسے اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ اس کی خلقت عجیب و غریب ہے. باقی سارے جانور عجیب و غریب ہیں، سارے پرندے درندے چرندے، ہر چیز عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے. عرب چونکہ زیادہ پالا ان کا پڑتا تھا اونٹ سے، ان کو اونٹ میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی. اونٹ کے بعد فلا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. ترتیب ہے یہ قرآن میں کہ اونٹ کو دیکھے گا تو سیدھے چونکہ بہت اونچا ہے تو نظر آسمان پر جائے گی، اس لیے اس کے بعد کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان سے نیچے اترے گا تو پہاڑ نظر آئیں گے. اس لیے وہاں پہاڑ ہی پہاڑ، ہمارے یہاں تو پہاڑ ہے نہیں، سیدھی زمین نظر آئے گی. اس لیے پہاڑوں کا اس کے بعد تذکرہ ہے. پھر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے اللہ پاک نے بچھایا ہے. ان مخلوقات کو دیکھنے کا اور نظر معنی غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ نظر سے اور آنکھ کے دیکھنے سے
دل متاثر ہوتا ہے. جبھی تو اللہ نے دعوت نظر دی ہے. اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑھیا مخلوق جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تب اونٹ اور پہاڑ اور آسمان اور زمین میں غور و فکر کا حکم تو دیا، لیکن جہاں انسان کا نمبر آیا تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اس میں غور و فکر کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکا الاولی ولیس لکا الثانیہ والآخرہ، کہ علی اچانک نظر پڑ جائے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ دیکھنا، ورنہ غور و خوض کے ساتھ ایک مرتبہ آدمی کسی کو دیکھ لے. نہیں، لکا اولا کے معنی اچانک نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اس میں گرفت نہیں ہے، لیکن پھر دوبارہ بالقصد و بالارادہ کسی ایسی چیز کو دیکھنا جس کے دیکھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جہاں بہت ہی خوب اللہ کی قدرت نظر آتی ہے وہاں للمؤمنات یغضضن من ابصارہن اور للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایسی چیزوں میں غور و خوض کا حکم دیا ہے جہاں شہوت کام نہیں کرتی تھی، اور ان جگہوں میں چونکہ شہوت کام کرتی ہے اسی لیے آگے وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ہے. پہاڑوں کو اور آسمانوں کو، اونٹ کو اور زمین کے مناظر کو دیکھنے کے بعد وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ نہیں، اس لیے کہ وہاں حفظ فروج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں چونکہ شہوات سے انسان کو بچانا ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں کی طرف نظر کرنے کا حکم نہیں دیا جو انسان کے شہوت کو ہر اور معصیت میں مبتلا کرے، اس لیے یہاں تو منع کر دیا اور وہاں حکم دیا ہے. ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے اس لیے مواقع محرمہ میں نظر کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اور نظر سے متاثر ہوتا ہے دل، یہ ہے وہاں نظر اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے تو دل متاثر ہوگا، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی. اور یہاں اگر نظر کرے گا تو اللہ سے بعد پیدا ہوگا، دوری پیدا ہوگی، معرفت پیدا نہیں ہوگی بلکہ ظلمت پیدا ہوگی. اس لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم تجربہ کرو، جاؤ مسجد اور بد نظری کر کے جاؤ نماز پڑھو، اور پھر دوبارہ جاؤ مسجد اور نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے نماز پڑھو، دونوں نمازوں میں بین فرق نظر آئے گا. یہ نماز بالکل پھیکی رہے گی پہلی والی، اور دوسری نماز کچھ سکون لیے ہوئے ہوگی، کچھ محسوس ہوگا کہ میں نے نماز پڑھی ہے. چیز ایسی شہوات بہرحال ایسی چیز ہے جو بہت پاورفل گناہ ہے. یہ کہہ دو جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے اے سی مثلا تو بہت پاور کھینچتا ہے ایک دم سے، تھوڑے موڑے پاور سے چلتا بھی نہیں ہے. اسی لیے جو بیٹریاں ہوتی ہیں گھر میں انورٹر ہوتے ہیں نہیں، اس سے بڑی اچھی پاورفل چیزوں کا کنیکشن نہیں رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس کا کنیکشن آپ کی اشپی سے نہ ہو جائے، فلاں چیز اے سی سے نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ پاور کھینچنے کی صلاحیت. تو بعض گناہ بھی ایسے ہیں جو بہت پاورفل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل میں ظلمت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ نگاہ جو ہے، بد نظری جو ہے، یہ اور پھر بد نظری کے بعد آدمی شہوات میں واقع بھی ہو جائے تو ایمان بھی توبہ کرتا ہے. اس سے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ہاں
کسی اور گناہ کے باب کا جوا کھیلتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے نہیں کہا، شراب پیتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے نہیں کہا، لیکن زنا کے باب میں کہا کہ وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ بتلائیے اس سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کتنا پاورفل گناہ ہے کہ ایمان بھی ایک دم سے لرز جاتا ہے، وہاں سے ایک دم جگہ بدل دیتا ہے۔ تو یہ بد نظری جو ہے وہ بہت خطرناک گناہ ہے، اور جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر کیا بوڑھا اور کیا جوان، جیسے لت پڑ جاتی ہے بیڑی سگریٹ کی، شراب کی، اور وہ چھوڑے ہی نہیں چھوٹتی ہے، ایسے یہ گناہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس سے میرے عزیز دوستو ضمن میں کہتا ہوں، اس سے حفاظت کرنے کی، بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ دل کی نورانیت کو ایک دم کھینچ لیتا ہے، ایک دم کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اس کی ہمیں سمجھ دے اور اللہ اس کی ہمیں توفیق دے، حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک 3 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ آنکھ کے بارے میں سوال کریں گے، اس لیے کہ آنکھ سے قلب متاثر ہوتا ہے۔ یہ گویا اللہ کی معرفت کہو، اللہ کی عظمت کہو، وہ اس راستے سے دل میں جاتی اترتی ہے۔ ایسے جیسے اچھی باتیں دل میں اترتی ہے، غلط باتیں بھی دل میں اترتی ہے۔ اس لیے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اور یہ غض بصر کتنا اہم حکم ہے، یہ بھی تو غور کیجیے کہ اللہ پاک نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا۔ وہاں کہا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، وہاں اذا قمنا الى الصلاة فاغسلن وجوہہن نہیں کہا کہ وضو کے بارے میں تو مردوں کو خطاب کیا کہ تم جب وضو کرو، جب تم ارادہ کرو وضو کرنے کا تو یہ آزاد ہو۔ عورتوں کے ذمہ وضو نہیں ہے، لیکن عورتیں ضمن ہیں، جیسے مردوں کا حکم ہے وہی حکم عورتوں کا بھی ہے۔ ایسے دیگر احکام ہے، کتب علیکم الصیام، علیکن الصیام نہیں، دیکھو یہاں یہی حکم ہے کہ علیکم الصیام کے تحت علیکن بھی آ گیا، لیکن یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پاک نے دونوں کو الگ کر کے بیان کیا، قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، ورنہ للمؤمنین کہنے سے مومنات خود ہی شامل ہو جاتی تھی، لیکن دونوں کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت برا گناہ ہے اور بہت پاورفل گناہ ہے، اس سے دل کی نورانیت ایک دم سلب ہو جاتی ہے، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل ڈاؤن ہی ہو جاتی ہے بالکل۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو یہ آنکھ سے اور سمع سے، کان سے، یہ بھی راستہ ہے دل تک کسی چیز کے پہنچانے کا۔ یا آدمی دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور سن کر متاثر ہوتا ہے، جس سے کسی کے کراہنے کی آواز آدمی سن لیتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کون ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ یا اسی طرح کوئی اچھی آواز سنتا ہے، کسی قاری کا قرآن سن لیتا ہے تو دل مست ہو جاتا ہے اور ایک دم فرحت مسرت سے دل بھر جاتا ہے۔ تو اچھی چیز کے سننے سے اچھا اثر دل قبول کرتا ہے، اور بری چیز کے سننے سے برا اثر قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد زبان بھی ہے، اس سے بھی دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان کا معاملہ 2 طرفہ ہے، ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ دل میں ہے وہ زبان سے نکلتا ہے، اور زبان بولتی ہے تو دل متاثر ہوتا ہے، برخلاف آنکھوں کے اور کان کے کہ وہ سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ بس اس لیے شاید زبان کا ذکر نہیں کیا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال زبان بھی ایسی ہے کہ زبان کے اقوال سے بھی دل متاثر ہوتا ہے، لیکن شاعر نے کہا ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ کلام دراصل دل میں ہوتا ہے اور زبان کو اس پر گویا دلیل، ترجمان زبان
دل کی ترجمان ہوتی ہے. اس طرف سے چلتا ہے معاملہ. جبکہ کان کو ترجمان نہیں کہا، آنکھ کو ترجمان نہیں کہا ہے. ویسے دل بہرحال ان اعضاء سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے لب بندو چشم بندو گوش بند گر سے گر ندینی نور حق برما بخن، کہ تو یہ تین اعضاء جو ہے اس کو بند کر دے، یعنی محرمات سے بند کر دے. ورنہ آنکھ بند کر کے چلے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ڈرائیور آنکھ بند کر دے گا کیا ہوگا؟ نہیں، حرام چیزوں کے دیکھنے سے آنکھ کو بند کر دو، حرام کو سننے سے کان کو بند کر دو، اور حرام بولنے سے زبان کو بند کر دو. پھر دیکھو تمہیں نور حق نظر نہ آئے تو ہمارا مذاق اڑا لینا. یہ تین اعضاء ہیں اور تین ہی کی حفاظت سے نور حق آدمی کو نظر آتا ہے اور قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک خاص طور سے ان تین اعضاء کے بارے میں سوال کریں گے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان الکلام لفی الفؤاد کہا ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اصل جو ہے وہ فہم و ادراک دل سے ہوتا ہے یا دماغ سے ہوتا ہے. حفظ جو ہوتا ہے، حفاظت، جیسے آدمی حافظ ہے قرآن کا، تو یہ حافظ کون دماغ کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، یا دل حفظ کرتا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جو ہے ایک جمع کی شکل پیش کی ہے کہ اصل حافظ تو قلب ہے. انظہر قلب جیسے کہا جاتا ہے زبانی پڑھنے کو، تو حافظ تو قلب ہے. اور بہت سی آیات میں بطور دلیل کے بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ ان الکلام لفی الفؤاد سے شاعر کہہ رہا ہے. تو یہ حفظ کا محل تو اصل قلب ہے، لیکن دماغ سے قلب کا اتنا قوی تعلق ہے، جیسا یہ سوئچ آن کرتے ہیں نا اور ایک دم سے لائٹ جل جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاور کا ہے میں لائٹ میں پاور نہیں، پاور تو اصل وہاں پاور ہاؤس سے آ رہا ہے. تو پاور تو یہاں ہے، لیکن یہ ایک دم سے کھٹ سے دماغ کو اطلاع کر دیتا ہے اور پھر آدمی بولنا شروع یاد سے دیکھو ایسے کرتا ہے. جب کوئی یاد نہیں آتا پھر دماغ میں سے نکال رہا اور ایسے کرتا ہے. تو یہ اصل جو ہے وہ تعلق ہے دماغ سے ایسا. اس لیے دماغ اگر آدمی کا معاف ہو جاتا ہے اور دل جاری ہے تو اس کی حیات باقی رہتی ہے، اور دل گیا تو دماغ گیا. اس لیے دل تو ہے اصل اور دماغ جو ہے اس کے تابع ہے. اس لیے دماغ کبھی معاف ہو جاتا ہے تو دل باقی ہے تو آدمی کی حیات باقی رہتی. حیات کا مدار محل حیات بھی قلب ہے اور محل حفظ بھی قلب ہی ہے. واللہ عالم. اس طرح سے ہی بات کر دی ہم نے، ساتھ ہو گئی. یہ ہے مسئلہ. تو ان تین اعضاء کے بارے میں اللہ پاک کے یہاں سوال ہوگا. شیطان کو چونکہ یہ علم تھا کہ اصل ان میں جو ہے وہ قلب ہے، انسان میں اصل جو ہے وہ قلب ہے، یہ شیطان کو معلوم تھا. لہذا اس کا سارا جھگڑا جو رہتا ہے وہ قلب سے رہتا ہے. کبھی آپ اس کو نہیں ادارہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ، اس کو گرا نہیں، وہ تو سیدھے قلب کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کی دلیل حدیث پاک میں موجود ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی پشت کے پیچھے قلب کے سامنے گھٹنے جمائے بیٹھا رہتا ہے، اور قلب کو جہاں غافل پاتا ہے تو اپنی سونگ قلب میں داخل کر کے اس میں وساوس پیدا کرتا ہے، شکوک شبہات پیدا کرتا ہے. تو شیطان چونکہ اب تو کوئی 50 سال کا 100-200 سال کا تھوڑا ہی ہے، وہ تو ہزاروں سال کی عمر لیے ہوئے ہیں اور اچھوں کو اس نے گڑھے میں ڈال دیا. بڑا چالاک اور بہت ہی ہر چیز کو جانتا ہے، کیسے انسان کو گمراہ کرنا ہے
اور قسم قسم کے جال بچھاتا ہے، قسم قسم کے پھنڈے ڈالتا ہے، گھڑے کھودتا ہے اور سرنگیں بچھاتا ہے، ایک دم سے کھٹ سے قلب کا ناش کر دیتا ہے. تو اس کی نظر بالکل قلب پر ہے، اس لیے وہ قلب ہی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، اسے رمضان ہی کا اعتکاف تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام سے تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتکف میں بات چیت ہوئی. اب رات ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے دروازے تک گئے تو دو صحابی انصاری جا رہے تھے. آپ لوگوں کو آواز دیا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، سمجھو کوئی کام ہوگا. کہا کہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ کہا کہ بھائی دیکھو، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. کیا بتا وہ کہیں تمہارے قلب میں شکوک شبہات پیدا کر دے. کاش تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کون عورت ہوگی، کیسے آپ عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، کون ہوگا، یہ شبہ پیدا ہو تمہارے ایمان کا ناش ہو جائے گا. اسے تمہارے ایمان کی صیانت حفاظت کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے. یہ ہے شیطان ایسا ہے، ہر کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے باب میں بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ شیطان اتنا چالاک ہے کہ ان کے دل میں بھی شک شبہ پیدا کر سکتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کا ان کے ایمان کا کیا کہنا، حضور سے عشق و محبت کا کیا کہنا، وہ تو عاشق زار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کب کس کو کیسے گمراہ کر دے، کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے اس کا سارا داؤ جو چلتا ہے عزیز دوستو، وہ قلب ہی پر چلتا ہے. اس لیے حضرات صوفیہ کرام قلب کی اصلاح کی زیادہ فکر کرتے ہیں کہ قلب کو اپنے قابو میں لاؤ، شیطان کے پھندے سے قلب کو نکال، اتنی قوت اس میں پیدا کرو کہ وہ شیطان کا شکار نہ ہو جائے. معاصی کرتے کرتے قلب جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیطان کے لیے اس کا پچھاڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی راستے سے آتا ہے، نفسانیت کے راستے سے آتا ہے اور قسم قسم کی جو ہے رذائل، یہ رذائل وہ بھی جانتا ہے کہ شریعت ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر شریعت کی طرف سے تو کم آتا ہے لیکن باطن شریعت کی طرف سے زیادہ آتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر کچھ کرتا رہے، ہزاروں نمازیں پڑھتا رہے، لیکن لاؤ اس کے قلب میں کوئی شک شبہ پیدا کروں گا، ایمان ہی سے نکل جائے گا. شک شبہ کا شہوات پیدا کر دوں گا، اس کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی. اس لیے تو اسی راستے سے آتا ہے، قلب ہی کے راستے سے آتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ قلب سلیم، قلب کو سلیم بنانا، یہ گویا تقاضے خداوندی. اللہ پاک ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، لیکن مال و بنون نافع نہیں ہوں گے، یعنی نفس سے مال و بنون. باقی اگر اس کو خیر میں استعمال کیا ہے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنا لیا ہے، صدقہ جاریہ کر لیا، وہ تو نفع دے گا. لیکن نفس سے مال و بنون جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. فائدہ پہنچائے گا وہ قلب، وہ عالمی کو جو اپنا قلب کو سلیم لے کر آیا ہے، سلامت لے کر آیا ہے. تو قلب کو سلیم بنا کر لے جانا، یہ اللہ پاک ہم سے اس کا تقاضا. دیکھو قلب کو سلیم لے کر آنا، اگر یہ فاسد ہو کر آیا ہے تو پھر تمہارے خیر نہیں ہے. اس قلب کو سلیم بنانا ہے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کی 3 قسمیں بیان فرمائے ہیں: قلب سلیم، قلب سقیم اور قلب مریض. 3 قسمیں بیان کی ہے. اور صحابہ کرام سے ایک قسم اور کا انہوں نے اضافہ کیا، قلب منکوس.
کلبی سے بحث کرتے ہیں صوفی. کون کہتا ہے ابن قیم صوفیہ کرام سے نہیں؟ کون کہتے ہیں ابن تیمیہ صوفیہ کرام سے نہیں ہے؟ کبار صوفیہ سے. ایسے ایسے تصوف کے مسائل بیان کیے ہیں. عقل ہے نا. مدارج السالکین لکھی, مدارج السالکین مستقل کتاب لکھی کئی جلدوں میں. ظاہر بات ہے وہ اگر تصوف کے قائل نہ ہوتے اور سلوک کے قائل نہ ہوتے, سلوک کے, تو وہ اس سلسلے میں کتابیں کیوں لکھتے؟ ان کی تو کل توجہ قلب پر, کل توجہ قلب پر. سورہ فاتحہ کی اتنی عمدہ تفسیر کی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو. عجیب و غریب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب 44 پر چلیں گے تو پھر یہ رہ جائے گا. آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اس پر تھوڑا حاشیہ میں لگا دیتا ہوں. وہ حاشیہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے. اور دیگر مقام پر جہاں توبہ کا ذکر ہے وہاں التائبون العابدون الحامدون. توبہ کی برکت سے جب کافر ایمان لائے گا تو پہلے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. تو توبہ کے بعد توبہ سے عبادت کی توفیق ہوگی. جب ابدیت آ جائے گی تو اللہ کے انعامات کھلیں گے, اپنا عجز کھلے گا ابدیت کی وجہ سے, تو اللہ کی حمد میں لگے گا. لہذا کافر مومن ہوا کا چلو اب کر الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین حمد ہی سے ابتدا ہے, اس لیے کہ اس کو قرآن پڑھنا ہے تو کیا پڑھے گا؟ وہ سیدھے الحمدللہ رب العالمین کہے گا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. آپ لوگ جانتے ہیں شرح تحریر شریف میں دعویٰ مع دلیل پڑھتے پڑھ کے آئے نہیں پڑھتے کہ للہ جو ہے دعویٰ مع دلیل ہے. تو یہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسی دلیل؟ ساتھ ہی لگی للہ لگی ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس میں سارے کمالات موجود ہوں اور کوئی عیب اس میں نہ ہو, اس کو کہتے ہیں اللہ. جب ایسی ذات اس کے واسطے ساری تعریف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. یہ الحمدللہ رب العالمین یہ دوسری دلیل. ہم تو کہتے ہیں صفت للہ کی, یہ دوسری دلیل ہے رب العالمین. الرحمن الرحیم, رحمان تیسری دلیل ہے اور رحمان چوتھی دلیل ہے. مالک یوم الدین پانچویں دلیل ہے. پانچواں دلیلیں تمام تعریف اللہ کے واسطے ہونے کی ہے. اس سے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے, وہ اللہ ہے, اس واسطے کہ وہ رب العالمین ہے. یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا اور کوئی نہیں کہتا, کوئی صوفی نہیں کہتا, ابن تیمیہ کہتے ہیں رب. اور ساری صفات میں سے اللہ پاک کی صفت ربوبیت کو ذکر کیا, رب العالمین کو سب سے پہلے ذکر کیا, اس لیے کہ تربیت کے واسطے ساری صفات کی ضرورت ہے. گویا رب جو ہے وہ ساری صفات کو اپنے میں لیے ہوئے. اب مربی ہے تو اس میں شفقت بھی چاہیے, رحمت بھی چاہیے, غصہ بھی چاہیے, کھلانا بھی چاہیے, پلانا بھی چاہیے, پہنانا بھی چاہیے, سب چاہیے. اس واسطے ساری صفات میں سے کسی صفت کو لینے کے بجائے صفت رب کو ذکر کیا ہے جو ساری صفات کا مجموعہ مرکب ہے. یہ ہے رب العالمین. سارے عالم جتنے ہیں سب کی تربیت کرنے والا ہے, یہ رب العالمین ہے. اور ربوبیت میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ رحمت و شفقت کی ہوا کرتی ہے. اس لیے اس کے بعد دو صفت الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, دو صفات اللہ پاک کی. اس لیے کہ تربیت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے, جبکہ مربی میں شفقت ہو, مہربانی ہو تو زیادہ کارگر ہوتی ہے. اس لیے اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے. اور صرف شفقت سے کام نہیں چلتا,
قدر غضب بھی چاہیے، اس لیے اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، کہ مالک کو اپنے ملک میں تصرف کرنے کا پورا حق ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہیں رحمان الرحیم سے بندہ بہک نہ جائے کہ رحمان الرحیم ہے، کہا کہ نہیں، مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے، وہاں اچھے برے کا بدلہ دے گا۔ اس واسطے نہیں رحمت پر اعتماد کر کے تم سوچو کہ جو چاہو کرتے رہو پھر کوئی ہونے والا نہیں ہے، نہیں، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب خطاب آ گیا، یہ بیچ کی بات ہے جو ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محامد بیان کیے اور ایسی تعریف کی کہ تھا تو غائب لیکن جیسے بالکل سامنے آ گیا۔ لہذا اب خطاب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت، وہ کون کہا؟ ابھی تک تو غائب تھا، کہا ایسی تعریف ہوئی کہ آنکھوں میں مشاہد ہو گیا، بالکل نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہنا ہم تو اس کو بیان کرنا چاہتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبدیت، یعنی عبدیت۔ اور اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ پاک نے شیطان سے کہا تھا کہ تجھے اختیار ہے لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، بلکہ شیطان نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو یہ عبدیت سب سے بڑا وصف ہے۔ جب بندے میں عبدیت پیدا ہو جاتی ہے، عبدیت، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، عبدیت پیدا ہو گئی، سیدھا جنت۔ عبدیت ایسا بڑا وصف ہے کہ عبدیت کی بنیاد ہی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بھی وصف عبدیت کو ذکر اس واسطے کیا ہے، اور دوسرے نقطے ہمیں اس پہ بحث اس وقت نہیں ہے، لیکن اس واسطے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا عالی مقام نصیب ہوا ہے وہ صفت عبدیت کی وجہ سے، بھی رسول ہی نہیں کہا، بھی نبی ہی نہیں کہا، بلکہ بھی عبد ہی، عبدیت ایسا، عبدیت سے عروج، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے عبدیت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں، اور ایسی رفعت دی کہ ساتواں آسمان سے اوپر عرش و کرسی پر پہنچ گئے، اللہ پاک سے ہم کلام ہو گئے، اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا۔ ایک جماعت تو یہی کہتی ہے اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ اللہ پاک نے، حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہ بھئی ایک تو چاہیے نہیں، کل کائنات میں ایک تو چاہیے شاہد کہ جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آ کر کہے کہ نہیں میں دیکھ کر آیا، اللہ ہے۔ ورنہ سارے میری کہ میں تو دیکھا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، تو دیکھا نہیں تو کہاں ہے؟ یہ کہیں گے، یہ نبی کہیں گے کہ میں نے دیکھا ہے، میں بات کر کے آیا ہوں اور گفتگو کر کے آیا ہوں، قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو کر آیا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں دیکھا بلکہ 10 مرتبہ دیکھا ہے، 10 مرتبہ، اس لیے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، جاؤ اور کچھ کم کرو، 5 کم ہوئی، 9 بچوں 45 ہو گئے، تو 9 مرتبہ ہو، اور پہلی مرتبہ تو گئی تھی 50 لے کر آئے تھے، تو 10 مرتبہ اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ یہاں ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے کیا ہمدردی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی کو بھیج رہے ہیں کہ تم جاؤ، تمہاری امت سے نہیں ہوگا، تمہاری امت سے نہیں ہوگا، تمہاری امت سے نہیں ہوگا، یہ کیا تھا؟ غالب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر اشارے میں لکھا ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ، جب آواز سنی اللہ پاک کی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک دم ہیجان پیدا ہوا کہ جس کی آواز ایسی ہو کیسا ہوگا، جس کی آواز ایسی ہو کیسا ہوگا۔
تو درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، رب میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ منع کیا کہ لن ترانی، ہرگز تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف تعلمون۔ یہ پورا قصہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی رغبت دیدار خداوندی کی یہاں کوئی نہیں ہوئی تھی اور اب تک پوری نہیں ہوئی۔ تو بیچ میں ایک حاشیہ اور لگا دو کہ اللہ یہاں تو درخواست کرتے ہیں زیارت نہیں ہو رہی ہے، اور ہم بغیر درخواست کے اوپر بلا کر زیارت کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ سفر کرا دیا، وہ عالم ملکوت تھا، لہٰذا وہاں تو وہ قوت پیدا ہو ہی گئی تھی، اور جبریل نے آپریشن پہلے کر دیا تھا، معراج سے پہلے اسی واسطے تو کیا تھا کہ عالم ملکوت کے مشاہدے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اب عالم ملکوت میں سب آگے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ زیارت کی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار جو بھیج رہے ہیں، تو اس میں نقطے کی بات لکھی ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش کی رغبت تھی دیدار خداوندی کی پوری نہیں ہوئی تھی، اور یہ نبی جو ہیں وہ اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں، تو آئین خداوندی میں، آئین محمدی میں جو ہے نور خداوندی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے موسیٰ بار بار بھیجے کہ جاؤ پھر دیکھو، جاؤ پھر دیکھو، جاؤ پھر دیکھو، اور وہ تو 5 مرتبہ کے بعد بھی بھیج رہے تھے۔ حضور نے سوچا کہ 5 کم ہوئی ہے، اگر پھر گیا تو 5 بھی نہیں رہے گی تو نماز ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ تو معراج المومنین اتنا بڑا تحفہ مجھے یہاں سے مل رہا ہے، اب گیا تو 5 کا حساب رہا ہے، اب 5 سے کم تو کم ہونے کا سوال نہیں ہے، اس لیے بس۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ 5 ہے اور 50 کا ثواب امت کو ملے گا، تو 5 پر 50 کا ثواب امت کو مل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 50 کا ثواب تو ویسے کوئی ایک نماز 10 نماز کے برابر ہو گئی، اور جماعت کے ساتھ 27 گنا ہو گئی، اور رمضان میں 70 کا ثواب ہو گیا۔ اب کہاں ثواب پہنچے گا؟ اس امت کا ثواب تو دیکھیے میرے بھائیوں۔ بہرحال یہ عرض کر رہے تھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ عبدیت، ایاک نعبد میں عبدیت ہے، اور ایاک نستعین میں تکبر کی نفی ہے۔ تکبر کی نفی، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اپنی عجز و نیاز کا اظہار، اسی کو کہتے کبر کی نفی۔ تو یہاں عبدیت کا اثبات ہے اور کبر کی نفی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب عبدیت حاصل ہوگی اور تکبر کی نفی ہو جائے گی تو ہدایت کا دروازہ کھلے گا۔ اس واسطے سوال اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال پیسے نہیں، یہ سوال ایسے ہی پورا نہیں ہوگا جب تک عبدیت پیدا نہیں ہوگی اور تکبر ختم نہیں ہوگا، وہاں تک دروازہ ہدایت کا کھلنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان 2 درخواستوں کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، ترتیب بتلا رہی۔ اب ابن تیمیہ صوفی ہے یا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے صوفیہ کرام سے نہیں ہے؟ اور ابن قیم نے انہیں کے سارے علوم کی گویا تصحیح کی ہے۔ یہ سب کی بات صوفیہ سے ہے، جو لوگ وہ اصل میں غلط صوفیہ کرام کے سارے دھوم جو دیکھتے ہیں نا، اس سے کچھ بودھ ہو جاتے کہ یہ تو عجیب تصوف ہے، اس کا تو کہیں وجود نہیں ہے کہ سما کے مجلس سے اب لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ بازے بجا رہے ہیں، اشعار کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب حالات ہو رہے ہیں، اور نہ ان پر نماز کا اثر ہے، نہ ان سے کوئی شریعت سے لینا دینا ہے، سارے امور ان کے شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ تو ایسے تصوف کے ہم کہاں پائے نہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں جب پہنچے حضرت کی خدمت میں، تو ایک دعوت میں گئے حضرت کے ساتھ، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو کہا مجلس سے سما ہو، تو حضرت کے ساتھ بیٹھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بس وہ کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور کچھ اشعار کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سما تو کہاں یہ سما، کہا کہ یہ سما ہو تو کون منع کرتا ہے، سما ہو تو کون منع کرتا ہے۔ ورنہ حضرت تو فرماتے ہیں کہ جو بہت
سیما میں جن پر حال طاری ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے، کہاں ناچنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اونچی دیوار پر اس آدمی کو کھڑا کر دو جس کو بہت حال آتا ہے، اور پھر اشعار پڑھنا شروع کرو، دیکھو کیسے حال آتا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت کے ہاں تو ایسے ہی سارے امتحانات تھے، تھرمامیٹر بہت اچھے رکھتے تھے حضرت کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس طرح اس کے سمات اس کے حال کا امتحان لے لو، کہیں بھی حال نہیں آئے گا، فوراً اس کو خطرہ رہے گا کہ گر گیا تو جان سے گیا، میں مر جاؤں گا۔ یہ ہے مسئلہ، اس لیے یہ سب اس طرح کے ڈھونگ ہمارے یہاں ہے نہیں، ورنہ سب صاف ستھرا تصوف جو ان حضرات کا ہمارے حضرات کا ہے، تو کتاب و سنت سے مشید بالکتاب و سنت، جو محکم الزمان صاحب جیسے فرماتے ہیں، وہ تصوف اصل ہے، ورنہ وہ تصوف نہیں ہے، وہ تو باطل چیز ہے، اور اس کو تو ہم بھی گویا باطل ہی قرار دیتے ہیں۔ ایسے تصوف کے ہم قائل نہیں، ہم تو اس طرح کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا، اس کے بغیر ہدایت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے، اس لیے دعا رکھی ہے ان دو کی حصول کے بعد ابدیت حاصل ہو گئی، کبر کی نفی ہو گئی، عاجزی پیدا ہو گئی، اب اللہ کا ہدایت کا دروازہ کھلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا، اب میں کیا کہوں، کل پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہو گیا، اللہ پاک کہی سنی باتوں پر مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق، کامل ابدیت اللہ پاک عطا فرمائے، اور عجز و نیاز اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ابدیت مستلزم عجز و نیاز کو، ابدیت آگے بھی تکبر کی نفی ہو ہی جائے گی۔ اور سورہ فاتحہ یہ سارے خزائن لے ہوئے ہیں، دیکھیے اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے، معنی کا استحضار کر کے، اور بہت غور سے امام کی ہے تو سننا چاہیے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قراءت کو مستحب قرار دیتے ہیں، سب کے لیے اجازت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں مفتی صاحب رہتے ہیں، تحقیق کر لینا مفتی صاحب سے، کہنے میں میری کوئی غلطی ہو رہی ہو تو، باقی دیگر ائمہ کے یہاں تو سورہ فاتحہ ہی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی سری نمازوں میں اہتمام کرتے تھے، اور جہری کی 2 سری جو رکعتیں ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ بہت تاکید ہے اور یہاں گنجائش نکل رہی ہے، تو اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی ہمارے مسلک کی خلاف ورزی بھی لازم نہیں آتی ہے، خروج عن الخلاف کا مسئلہ کیا حاضر رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا مولانا محمد النبی الامی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات سے درگزر فرما، تیری کتاب سے صحیح معنی میں وابستگی نصیب فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ، کتاب و سنت کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ہم کو یقین عطا فرما۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں مضمر ہے، اور آخرت کی کامیابی تو اسی میں رکھی ہوئی ہے، اس کا ہم کو صحیح معنی میں یقین عطا فرما۔
تیری کتاب کی تلاوت کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ سنتوں پر ایک ایک تلاش کر کے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی معرفت اور محبت نصیب فرما، دین سے صحیح معنی میں وابستگی نصیب فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ رمضان کے بقیہ دن جو رہ گئے ہیں اس کی قدر لانے کی توفیق عطا فرما، آج تک جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا اس کو شرف قبول عطا فرما، جو ناقدری ہو گئی یا اللہ اس کو تو معاف فرما، اور یا اللہ ہماری حیات میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، بار بار مولا کریم رمضان سے ہم کو مستفیض فرما، یا اللہ مستفیض فرما، شب قدر کی یا اللہ سب کو یا اللہ شب قدر کی برکت سے مالا مال فرما، اور یا اللہ ہم سب کو شب قدر کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں یا اللہ ہماری قسمت میں شب قدر کر دے، اور ہمیں شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اور اس کے جو اسباب صحیحہ ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے یا اللہ کر رہے اس کی توفیق عطا فرما، تیرے ذکر سے انس عطا فرما، یا اللہ تیرے فکر سے انس عطا فرما، یا اللہ جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال سے تو ناراض ہوتا ہے ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات کو چلنا آسان فرما، نامردیات سے ہماری حفاظت فرما، اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما۔ بعض لوگوں نے اپنی مریضوں کی یا اللہ بیماروں کی شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں کے کام کو اٹکے پھٹکے ہیں مولا کریم، ان اٹکے پھٹکے کاموں کو یا اللہ تو عافیت کے ساتھ حل ہونے کے فیصلے فرما۔ بعض لوگ بڑے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں سے رہائی کے تو فیصلے فرما، اس کے اسباب مہیا فرما۔ بعض لوگ اپنے اولاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کو ابھی تک اولاد نہیں ہے، یا اللہ سارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، ایمان و اعمال میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے وقت خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔